السلام علیکم. مائی نیم از ابرین نور. برانچز آف بائیولوجی کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ میں موجود ہوں. ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بائیولوجی کی کچھ برانچز کے بارے میں بات کی تھی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ مزید برانچز کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. تو برانچز آف بائیولوجی میں جو آج برانچ کے بارے میں ہم پڑھیں گے دیٹ از کالڈ پیلنٹولوجی. پیلنٹولوجی کا لفظی مطلب ہوتا ہے فاسلز کے بارے میں پڑھنا. واٹ آر فاسلز؟ فاسلز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اس زمین کو آباد ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں اور پرانے زمانے میں کچھ ایسے آرگینزمز تھے، ایسے جاندار تھے جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، جس میں سب سے مشہور اور سب سے کامن ایگزامپل ہے ڈائناسورس کی. اب ڈائناسورس ایک ایسے اینیملز ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن بہت ہزار سال پہلے وہ پائے جاتے تھے اس دنیا میں، اس زمین پر. تو پیلنٹولوجی میں بیسیکلی ہم ایسے جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں یا پلانٹس ہیں، جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور وہ پہلے زمانے میں موجود تھے. اور یہ اسٹڈی ہم کرتے ہیں فاسلز کی مدد سے، یعنی کہ ان جانداروں کے ڈھانچوں کی مدد سے. جب کوئی جاندار مر جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم ڈھانچے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو سکن ہے وہ ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے آرگنز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں اور جو اینڈ پہ اس کی باڈی میں پارٹ رہتا ہے دیٹ از کالڈ فاسل، ڈھانچہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں. تو ہم ڈھانچوں کے ذریعے سے پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنے ہزار سال پہلے زندہ تھے، ان کا کھانے پینے کی خوراک میں کیا چیزیں شامل تھیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سیکنڈ برانچ ہے انوائرمنٹل بائیولوجی. یہ بہت ہی کامن کنسرنڈ برانچ ہے اور اس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انوائرمنٹل بائیولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاندار اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ کس طرح سے انٹریکشن کرتے ہیں یا کس طرح سے تعلق بناتے ہیں. کوئی بھی انسان یا جانور یا پلانٹ جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کے لیے اس کا انوائرمنٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انوائرمنٹ اگر اچھا ہوگا تو وہ آرگینزم کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. لیکن اگر اس کا انوائرمنٹ سازگار نہیں ہے یا فائدہ مند نہیں ہے تو وہ الٹیمیٹلی اس آرگینزم کی لائف کو متاثر کرے گا. تو انوائرمنٹل بائیولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جانداروں کا اپنے انوائرمنٹ یا اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. نیکسٹ سوشیو بائیولوجی. سوشیو کا مطلب ہوتا ہے معاشرہ، یعنی کہ ہماری سوسائٹی. مختلف آرگینزمز جب ملتے ہیں اور ایک اکٹھی جگہ پر رہنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ الٹیمیٹلی فارمز اے سوسائٹی. ایک سوسائٹی تشکیل پاتی ہے، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے، اور اس سوسائٹی میں جانور بھی ہیں، پلانٹس بھی اور ہیومن بینگز بھی. یہ سب جاندار مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں. کسی کی ایکٹیویٹیز کسی دوسرے جاندار کو متاثر کر سکتی ہے، بعض دفعہ اچھے طریقے سے اور بعض دفعہ کچھ غلط طریقے سے. تو واٹ از سوشیو بائیولوجی؟ مختلف جاندار جو ایک آرگینزمز کا گروپ ہے وہ جب اکٹھا رہنا شروع ہوتا ہے تو وہ ایک سوسائٹی بن جاتا ہے، اور اس سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپس میں کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سروائیو کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہم اسٹڈی کرتے ہیں سوشیو بائیولوجی میں. اس کے بعد نیکسٹ برانچ ہے پیرسٹولوجی. پیرسٹولوجی کی برانچ میں ہم پیراسائٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اٹ از دا اسٹڈی آف پیراسائٹس. پیراسائٹس کیا ہیں؟ ایسے جاندار ہیں جو دوسرے جانداروں سے خوراک حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دوسرے جانداروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اور صرف ایسا ہی نہیں کرتے بلکہ بعض دفعہ ان سے شیلٹر بھی لیتے ہیں، رہنے کی جگہ بھی حاصل کرتے ہیں. پیراسائٹ ایک ایسے جاندار ہیں جو کسی دوسرے جاندار کو متاثر کرتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اور خوراک کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ان سے شیلٹر یا رہنے کی جگہ بھی حاصل کرتے ہیں. پیراسائٹس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کامن ایگزامپل ہے وہ ہے سر کی جوئیں، جن کو لائس کہتے ہیں. جو سر میں جوئیں ہوتی ہیں وہ پیراسائٹ اس لیے ہیں کیونکہ ایک وہ ہمارے سر میں رہتی ہیں، ہم ان کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خوراک حاصل کرتی ہیں ان دا فارم آف بلڈ فرام آور باڈی. ہمارے جسم سے خون چوستی ہیں اور وہ خوراک کے طور پر اسے استعمال کرتی ہیں.
تو پیرسٹالوجی از دا اسٹڈی آف پیراسائٹس. نیکسٹ بایوٹیکنالوجی. بایوٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ بایولوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے یا ہیومن بینگز کی ویلفیئر کے لیے ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں، ایسی چیزیں بناتے ہیں جو ہیومینٹی کو، انسانیت کو یا لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز جو ایک بیماری ہے جس کو عام زبان میں شوگر کی بیماری کہتے ہیں. ڈائبٹیز کے لیے میڈیسن تیار کی جاتی ہے جسے انسولین میڈیسن کہتے ہیں، اور وہ ان مریضوں کو یا ان پیشنٹس کو دی جاتی ہے جنہیں شوگر کا مسئلہ یا ڈائبٹیز کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی انسولین کی دوائی تیار کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو ہم بایوٹیکنالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. اٹ از دا اسٹڈی آف یوز آف بایولوجی فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ. ویلفیئر کا مطلب ہے بہتری، ترقی یا بہبود. اس کے بعد آتی ہے امیونولوجی. امیونولوجی کا مطلب ہے امیونٹی سسٹم کے بارے میں پڑھنا. واٹ از امیونٹی سسٹم؟ امیونٹی سسٹم کا مطلب ہے قوت مدافعت. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت پیدا کی ہے کہ جس کی مدد سے ہم باہر سے آنے والے جراثیم کا بڑی آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. جب بھی کسی انسان کو کوئی بیماری پیش آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جراثیم اس کی باڈی میں جاتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر ایک فوج ایکٹیو ہو جاتی ہے جس کو وائٹ بلڈ سیلز کی فوج کہتے ہیں. وہ آرمی ان جراثیم کا مقابلہ کرتی ہے جو باہر سے آئے ہوتے ہیں، اور وہ آرمی اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یا جو کچھ بھی اسے کرنا چاہیے وہ کرتی ہے. اس پورے سسٹم کو امیونٹی سسٹم کہتے ہیں. باہر سے آنے والے جراثیم کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرتی طور پر بنایا گیا جسم کا اندرونی سسٹم جو وائٹ بلڈ سیلز کی شکل میں ہوتا ہے اور جو بیماریوں کا اور جراثیم کا مقابلہ کرتا ہے، اسے امیونٹی سسٹم کہتے ہیں. اور امیون سسٹم کو پڑھنے کے لیے ہم بایولوجی کی امیونولوجی برانچ کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ برانچ کی طرف چلتے ہیں، اینٹومولوجی. اینٹومولوجی کا ورڈ اینٹ سے نکلا ہے، اور اینٹ انگلش میں کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی کا مطلب ہے انسیکٹس، یعنی ایسے جاندار جن کو حشرات بھی کہا جاتا ہے. بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہے دنیا میں. انسیکٹس کے بارے میں پڑھنے کے لیے ہم لوگ بایولوجی کی جو برانچ سلیکٹ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ اینٹومولوجی. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک کی ٹرم ہے ENT. اس ای کو اگر آپ اے سے کنورٹ کر دیں تو اینٹ بنے گا، یعنی کہ اینٹ، چیونٹی، اور چیونٹی ایک انسیکٹ ہے. تو اس سے آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ اینٹومولوجی بیسیکلی اسٹڈی آف انسیکٹس ہے. انسیکٹس میں آتی ہیں اینٹس ایکسیٹرا. نیکسٹ ہم بات کریں گے فارماکولوجی کے بارے میں. فارماکولوجی کا ورڈ فارمیسی سے ملتا جلتا ہے، اور فارمیسی کا ورڈ سن کر ذہن میں میڈیکل سٹور یا ایسی جگہ کا تصور آتا ہے جہاں پر دوائیوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. تو فارماکولوجی بیسیکلی کیا ہے؟ ایک برانچ ہے بایولوجی کی جس میں ہم میڈیسنز کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کا یوز پڑھتے ہیں کہ وہ کس میڈیسن کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا، کون سی دوائی کس بیماری کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی. میڈیسنز کا ڈوزیج پڑھتے ہیں. ڈوزیج کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کتنی مقدار میں دینی ہے. جیسے کہ کچھ دوائیاں جو ہیں وہ ہم 2 چمچ، کچھ ایسی میڈیسنز ہیں تو ہمیں 3 چمچ لینا ہوں گی اگر لیکوڈ میں ہے. اگر ٹیبلٹس کی فارم میں ہے تو یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ 1 ٹیبلٹ لی جائے یا 2 ٹیبلٹس لی جائیں گی. تو بیسیکلی فارماکولوجی میں ہم میڈیسنز کے بارے میں یا ڈرگز کے بارے میں پڑھتے ہیں. ڈرگز بھی 2 طرح کے ہیں جن کی ڈیٹیلز آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. ڈرگز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈرگز ایسی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور جن کو عام زبان میں ہم ادویات یا میڈیسنز کہتے ہیں. دوسری ڈرگز وہ ہیں جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور ان کو اردو میں کہتے ہیں نشہ آور ادویات، یعنی کہ ایسی چیزیں جن سے نشہ ہوتا ہے اور جو ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. نیکسٹ برانچ ہے مولیکولر بایولوجی، اور اس کے 2 نام ہیں بایو کیمسٹری اینڈ مولیکولر بایولوجی. اس برانچ آف بایولوجی میں ہم
جانداروں کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز ہیں، کچھ چیزیں بن رہی ہیں، کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، اس سب کے بارے میں پڑھتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولیکیولر لیول پر جب جاندار کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے تو دیٹ از کالڈ مولیکیولر بایولوجی. مختلف مولیکیولز ہیں جیسے واٹر H2O. پانی ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب ہم پانی کی ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں کہ کتنا پانی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے اور پانی کی کمی سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے پانی کی کمی کو دور کر سکتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں گے مولیکیولر بایولوجی میں. یہ تو تھیں بایولوجی کی کچھ ایسی برانچز جن کے بارے میں آپ سے میں نے شیئر کیا. اب میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ڈائیگرام بنایا ہے جس میں سینٹر میں میں نے بایولوجی لکھا ہے اور اس کو آپ برانچز آف بایولوجی بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس میں نے مختلف ایروز سے برانچز آف بایولوجی کا انیشیل یعنی کہ پہلا لیٹر استعمال کرتے ہوئے ایک ڈائیگرام بنا دی ہے. اے سے مراد ہے انیٹمی، امیونولوجی، ہسٹولوجی، سیل بایولوجی. پی ایچ سے مراد ہے فزیولوجی، جینیٹکس، اینٹومولوجی، ٹیکسانومی، پیلنٹولوجی، بایوٹیکنالوجی، انوائرمنٹل بایولوجی، سوشیو بایولوجی اور مولیکولر بایولوجی. کچھ برانچز اس ڈائیگرام میں شامل نہیں میں نے کی، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور ان انیشیلز کی مدد سے جتنی ٹوٹل برانچز آف بایولوجی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، آپ ان کے نیمز یاد رکھیے اور ہر ایک ورڈ کے ساتھ اس کا کوئی کی ورڈ اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو ان برانچز کو یاد رکھنے میں، ان کا کانسیپٹ بلڈ کرنے میں آسانی رہے. فار ایگزامپل اینٹومولوجی کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے ذہن میں کی ورڈ رکھیے اینٹ. بالکل اسی طرح سے امیونولوجی کے لیے اپنے ذہن میں کی ورڈ رکھیے امیون سسٹم یعنی کہ قوت مدافعت، تاکہ جب امیونولوجی کہا جائے تو فوراً سے آپ کے مائنڈ میں امیون سسٹم آئے اور اس کے بعد اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن آ جائے. بالکل اسی طرح سے پیلنٹولوجی کے لیے کی ورڈ ہے فاسلز. انوائرمنٹل بایولوجی کے لیے ماحول. سوشیو بایولوجی سوسائٹیز. پیرسٹولوجی پیراسائٹس. بایوٹیکنالوجی ٹیکنالوجی یا ترقی. فارماکالوجی میڈیسنز. مولیکولر بایولوجی H2O یعنی کہ واٹر. برانچز آف بایولوجی کی ہیڈنگ یہاں پر ختم ہوتی ہے. جاتے ہوئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. میجر بایولوجیکل پرابلمس. اس دنیا میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق بایولوجی کے ساتھ ہے اور بایولوجی کو پڑھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان پرابلمس کے بارے میں پتہ ہو، کیونکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف بایولوجی ان باتوں کے بارے میں اگر جانتے ہوں گے تو ہی ہم ان پرابلمس کا سلیوشن نکال سکتے ہیں یا پھر سلیوشن کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر بایولوجی کے لیے جو سب سے زیادہ پرابلمس کی باتیں ہیں یا ایشوز ہیں وہ یہ 4 ہیں. نمبر 1 ہے ہائی پاپولیشن گروتھ، یعنی آبادی جو بڑھ رہی ہے اور لیونگ تھنگس کی تعداد دن بدن اس ارتھ پر جو بڑھتی جا رہی ہے وہ ایک کنسرن کی بات ہے، ایک فکر کی بات ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب آبادی بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جائے گی تو اس وقت اس آبادی کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا اور ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس آبادی کو خوراک پرووائڈ کریں، اچھی صحت پرووائڈ کریں اور رہنے کے لیے ان لوگوں کو یا اس آبادی کو گھر پرووائڈ کیا جائے. تو اس وجہ سے ہائی پاپولیشن ایک پرابلم ہے یا ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم ان کو اچھی خوراک دیتے ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست کیا ہے، ان کے رہنے کا بندوبست ہے، ان کے لیے صحت ہے، ان کے لیے تعلیم ہے، تو اس صورت میں پاپولیشن ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہے گا. اس کے بعد آتی ہیں ڈیزیزز جو کہ آج کل بہت کامن ہے، جیسے کہ کرونا کی بیماری آئی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی. تو ڈیزیزز جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں انسانوں پر حملہ کرتی رہی ہیں. جیسے پہلے زمانے میں فلو آیا، انفلوئنزا، اور اس سے مقابلہ کرنا یا اس کے لیے ادویات تیار کرنا ایک چیلنج بن گیا. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد کینسر کی بیماری سامنے آئی، کچھ عرصہ بعد ایڈز کی بیماری
اور اب ریسنٹلی مین کائنڈ کو جس بیماری کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیٹ از کووڈ-19 کورونا کی بیماری. تو ان بیماریوں کے لیے مختلف طور پر ہم کام کرتے ہیں اور یہ پتہ چلاتے ہیں کہ یہ بیماریاں ہمیں کیوں ہوتی ہیں, ان کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈرگز. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو فارماکالوجی کی ڈیفینیشن میں بتایا کہ ڈرگز دو طرح کی ہیں. اگر وہ اچھی ہیں تو وہ میڈیسنز کہلائیں گی اور اگر وہ ہارمفل ہیں تو وہ ایڈکٹیو ڈرگز کہلاتی ہیں. ایڈکٹیو ڈرگز وہ ادویات ہیں جن کو اگر ہم اپنی باڈی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں اور ہماری باڈی کے لیے وہ ایک نشہ بن جاتی ہیں, عادی ہو جاتی ہے ہماری باڈی ان کی, اور ان کے بغیر پھر ہم صحیح طریقے سے فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے. تو ڈرگز سے کس طرح سے اپنی سوسائٹی کو ختم کرنا ہے یا پاک کرنا ہے, یا ان ڈرگز کو کس طرح سے یوزنے میں نہیں لانا, یہ بھی ایک پرابلم ہے. اور لاسٹ میں آتی ہے پولیوشن, جو کہ بہت کامن اور بہت وائڈلی ہرڈ ورڈ ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, اپنے آس پاس اس کے بارے میں آپ نے اکثر بات چیت کرتے لوگوں کو دیکھا ہوگا. پولیوشن کا مطلب ہوتا ہے گندگی, اور پولیوشن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. اگلی آنے والی ٹاپکس میں ہم پولیوشن کے بارے میں ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ پولیوشن کس پروسیس کو کہتے ہیں اور پولیوشن کو کیسے پھیلایا جاتا ہے, اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اور یہ پولیوشن ہمارے لیے کن کن مسائل کا سبب بنتی ہے یا ریزن بنتی ہے. تو واٹ از پولیوشن؟ پولیوشن کا مطلب ہے ایک ایسا پروسیس جو ہمارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے یا گندا کرتا ہے. یہ تو تھے وہ میجر بایولوجیکل ایشوز جو آج کل مین کائنڈ کے سامنے ہیں اور جن کو ختم کرنے کے لیے اور جن کا سلیوشن نکالنے کے لیے سب بایولوجسٹ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.